اللہ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا. تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ, تجھے کہا کاری پڑھ, تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے, تو نے کر بھی نہیں پڑھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی, قرآن یاد نہیں رہا. امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی. اور یاد رکھو بھائی, اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے, اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا, اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی, ابن زیاد شمر چھوڑو, میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے, میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے. ہاں بے شک. امام کو کوئی نہیں پیاس تھی, امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس. ہاں جی, اگر میرے امام میں کوئی اتنا ہی پانی پیارا ہوتا. اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے, اگر نیل رک جائے, عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے, ایک بالکل کلاری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں. پوچھا ہے کتنے, کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے. فرمایا پہلے کی بات تھی, اب اسلام آ گیا, اب محمد عربی کا دین آ گیا, نہیں ہوگا ایسا کچھ, لے جاؤ اس کو واپس. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, عرض کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے, پانی رک جاتا ہے, زندہ لڑکی دفناتے ہیں, آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے, ایک عمرو بن عاص کو, دوسرا دریائے نیل کو. جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا, اس کا مفہوم کیا تھا. فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل, جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل. اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا. واہ بھائی واہ. اور کچھ ہو گئے جدیدی انے جو گئے, میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں, میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. یہ بات میرے امام نے جیتے رہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں, میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا. اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے, طاقت دیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. واہ واہ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی, امت کو قرآن نہیں یاد رہا. سبیل جگہ جگہ لگی, میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی, کیمرہ لگا ہو, امت کو نواں فتنہ پا دے ہو, میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی, جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی, جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی, اور ساری قوم کو وہ یاد ہے, وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا, امت کیوں بھول گئی. کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا, در حقیقت لب شبیر کو ترسا پانی, منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے, کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی. خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا, امام اشارہ, امام اشارہ, امام آڈر, ایک باری حکم کرو. ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے, میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. امام بار بار کہتے رہے, جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا, امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولیا, امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت, تصرف, عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا, وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے, شہادت کا جام نوش نہیں کیا, کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں, کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں, یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ, کیونکہ آج طاقت نہیں وہانی, اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد, امت کو پیاس یاد, لیکن امت کو قرآن, امت کو نماز, امت کو شریعت, امت کو دین نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا بھی جواب دینا, اور جھوٹ نہیں بولنا جی. اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے. لو جی, پھر میاں صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم. ٹھیک ہو گیا جی, پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی, دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی,
ਵੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਦਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਵੇਖਿਆ? किसी बाजार से लब्बा है इस्लाम? मैंने भी सियालकोट भी नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा। सखर गया नहीं देखा, एबटाबाद गया नहीं देखा, भावलपुर गया नहीं देखा। वो सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दिन की तरह किथे भी दीन है सर? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। हलीम थी, दीन है। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बहन बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है, फिर बाजार पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं, अंदर डीजे बजता है, औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो, कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोहन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम, जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लावे। हाय हाय हाय, चस्के लग रहे हैं, वाह चस्के लग रहे हैं। शायरी तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप को तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दुध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी, हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। अल्लाह करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने गजा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्लाम वाली माँ जी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सर पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा
در در تکے شبیل لانو تیار یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار سی. اور میں جتنے بچے بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا. شبیل لگانی ہے لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں, نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ شبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی, تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے نانا جان نے آنکھیں بھی ٹھنڈیاں کی تھی, دیکھ تو نے پکا لی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے. اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا, وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت. بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت. لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں. امت کو بہت پیاس یاد رہ گئی, نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا, آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے, سستا سودا ہے کر لو, اوکھے سودے وہ کر گئے سارے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. اور بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہیں تو ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے, تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے, تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے. اللہ نے مانگا بھی انہیں سے تھا جو دے سکتے تھے. ادھر تو 5 نمازاں پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے, تو 5 پوریاں کر لیں تو بڑی گل ہے. تیرے کو ہے بھی نہیں ہون رہی, تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. دیکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے. دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا, محبوب ایک پاسے نواسا ہے, ایک پاسے لخت جگر ہے, ایک رکھ لو ایک دے دیو. ایک رکھ لیں ایک دے دیں. میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا, میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے, مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. سوکھا سودا جی, سودا سوکھ ہے میاں کر لو, وقت جاندہ جے پیا. سودا سوکھ ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, سودا سوکھ ہے حضرت جی کر لو. یہ وقت جا رہا ہے حضرت. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت, زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چڑاہی مجددی سیالکوٹی دعوت برکاتم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چوڑا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی. میں دل دیا تھا کہ رائیہ نال ویلکم کروں گا قبلہ مصباح صاحب قبلہ دعوت برکاتم قدسیہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سودا سوکھا سوکھا سودا اللہ یاری سوکھی نہیں جی. تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا, یاری سوکھی نہیں جی. میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب جی بارگاہ چرز کی تھی, میں حضور کو عشق میں ارشاد فرماؤ. جو میں انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا, جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے ہی جھوٹے ہو, حسین سچا دی. عشق بچوں کا کھیل ہے,
सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क दा करना, ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है। मियाँ इश्क कहता है जे मेरे यहाँ लाना ही तो पहले सुन लेना, सौन दूंगा ना खान दूंगा। हाँ हजरत सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं, फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कम बोले आते करो यार कम से। हाँ 4 रोटियां हैं जी। मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत। उस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत जी। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन मुज्तबा, 1 रोटी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, 1 रोटी हजरत अली, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लिखा है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया। इतने रज़वी साहब रह ही रोटी गई है। बल्कि क्या होता है, अरे दुख होता है देख देख। चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल का एंड है ये चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, जिक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए जमीर न बेचे। आज सलाब है ना, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है, सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं। लेकिन हजरत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है, यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने। कोई इनसे नहीं पूछेगा जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था, जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैनेडा मामा बन के गया था, जब तमसा डूब रहा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था। हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे, एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीन बेचेंगे, ईमान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे। लेकिन वह माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे। लेकिन बेचते हैं हजरत। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पूछती पई है जी हुक्मरान किधर हैं, हुक्मरान किधर हैं। और मामा जी तू वोट मंगन आन के ओदी भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मिट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे हजरत, कोई नहीं पूछेगा हजरत। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कुनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लंघ गए, तेरे बाबा दे पेट च लुकमा भी नहीं गए। खुदा के बंदों कोई होश करो, खुदा के बंदों कोई होश करो यार। 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खाने जाए। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जो आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी।
तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के। बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम? पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं। मैं ये हदीस हजार वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं। एक बंदा उठ के पूछता है, हजरत ए वही सूट है जड़ा मैनू नहीं मिलया, तानू नहीं मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब का कद उच्चा है, जनाब का किवें बन गया? फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया। आज सारे फेसबुक ते रोन दे दो जी, किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने आना तड़ जो एक भी नहीं बोलना गो, तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह। मेरा जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो, हजरत हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते हैं हजरत। लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी जरूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो। वो बताओ हुसैन, हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत। लेकिन ये हुसैनियत की बला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में है, कोई नहीं है। आखिरी गल, बात खत्म। जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था, 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, वे तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद है, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे है वाला इस्लाम? है भी किते? हूं तो जी नहीं तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर आई है? मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा कि बिला मेरे मसलक की बाहर है, आसी साहब तो दिलों की तार छेड़ते हैं, अभी तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खा। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देख तो गल नहीं मुकनी, मियाँ एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तुम सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता अल्लाह तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगार हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया। पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियों ने BMW लेके खलोते आना, कुछ नहीं होना इंजदा, बल्कि समा फतारत
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ جواب دینا پڑے گا۔ میرے حکیم صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، 5 کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہنگ دین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ او سانو کی منہ بخائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ اگر باتیں کریں تو باتیں تو بڑی ہیں، لیکن میں تے آج ایک ہی وہ شیر دا مزہ لین دیا ہے۔ کعبے میں نماز آج ہو کے رہے، کعبے میں نماز آج ادا، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر۔ میں تے اجے دا مزہ لین دیا نا جی۔ دیکھو نا حضرت ادھر ابو جہل دا منہ انج ہویا ہے، ابو لہب دا بھی منہ انج، عتبہ دا بھی انج، شیبہ دا بھی انج، ولید بن مغیرہ دا بھی انج جی، سارے دے منہ انج۔ کیوں؟ کیونکہ کو کہن دیا اتھے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے، سارے نے منہ پڑے خطاب کے بیٹے کی آمد کا حضر، سارے نے منہ پڑے انہیں۔ ابو جہل دا بھی منہ سجے ہے، سارے ودا لوڑا حضرت۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر۔ ادھر منہ بڑے نے تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق خوش ہون ڈے، حضرت عثمان غنی خوش ہون ڈے نے، میرے مولا مرتضی خوش ہون ڈے نے، عبد الرحمن ابن عوف خوش ہون ڈے نے، جناب یاسر بڑے خوش نے، جناب عمار بڑے خوش نے۔ کیوں؟ کیونکہ اتھے بھی واضح ہے یہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے۔ ادھر کم کرو کوئی بچے۔ آج سارے پتر آج محرم الحرام ہے، حالا میں اکثر کہتا ہوں واہ محرمو تو کی ویکھیا، تو شہادت فاروق اعظم ویکھی، تو خاندان نبوت دے گلے کٹ دے ویکھے، واہ محرم تم یہ انوکھا ہی نہیں ہے، تو کی ویکھیا۔ اس لیے پتر سارے پکا ہاتھ کھلار کے ذرا ایک بار آج تو بعد نماز پکا ہو گیا جی۔ اور پھر جڑے نمازی ہیں ایک بار اسی بھی ہاتھ کھلا رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جدو بھی مسجد آنا ہے کی بن کے آنا ہے؟ وکیل بن کے آنا ہے۔ اللہ نے شاہی صاحب کے درجات بلند کرے۔ اچھا کس جگہ جی؟ بھائی مدنی چینل تے 10 دن ہی جڑا نا مدنی مذاکرہ ہوئے گا، ٹھیک ہے پتر؟ اور پتر ایک میں اور گزارش پتر سارے بچیاں نہ کر دیں پتر، ایک اور ہاتھ جوڑ کے پتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اطہار نے پتر حضور بڑا پیار امام حسین نے، بڑا ہی پیار، کوئی نہیں روان ڈیا۔ گھر نے اما فاطمہ رون دی آواز آنی، نبی علیہ السلام نے تشریف لے فرمانا فاطمہ انہوں نہ روایا کر کیونکہ جدو روندے نے میرے دل میں تکلیف ہوندی ہے۔ پتر اللہ پھر تمہیں چھٹیاں دے گا، سال دے 365 دن، 2 دن نہ ہی کوئی ہوئے گا تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے، 363 دن یہ بھی ہے نے، چھٹی لے لیو پھر پتر، پھر مری ٹر جائیو، نران ٹر جائیو، کاغان ٹر جائیو، لیکن پتر 9-10 مرم نو اے کام اسی کرنا پتر ہے نہ کرو ہے، ویکھو تو صحیح ہے جی، ویکھو تو صحیح پتر حضور دے شہزادے نے، حضور دے شہزادے نے 9-10 مرم نو مری نران کاغان پھرن جانا، اے 2 دن پتر اہل بیت کے بھار دینا، اے 2 دن پتر کتے پھرن جانا، پتر عبادات دا اہتمام کرو، روزہ رکھو ہے، اس دن پتر سانو ویکھ کے نظر آئے کہ ایتھے غم میں امام حسین ہیں جی، حضور پتہ لگنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا پتر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا وہ تیرا ایک دن جو اہل بیت اطہار کی محبت میں گزرے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
کیا کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ فرمایا وہ ایک دن جو تیرا اہل بیت اطہار کی محبت میں گزرے، وہ 1 سال کی عبادت سے اتر 9-10 مرم مری جانا، کوئی حیا کرو، کوئی لحاظ کرو، کوئی شرم ہونی چاہیے جی بندے نے تھوڑی ساری۔ حضور دے شہزادے نے یار، حضور دے شہزادے نے، حضور دے گھر والے نے، سارے پتر نواسے نے نبی علیہ السلام دے، سیدہ دے جگر دے ٹکڑے نے پتر۔ 9-10 نو پھرن جانا، پتر وضو سے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھو، بار بار اہل بیت اطہار کو تحفہ بھیجو۔ اب کبھی غور کیجئے گا کہ کچھ دن کوئی بندہ کسی ایم این اے یا ایم پی کے گھر آنا جانا شروع کر دے نا، تو علاقے میں اس کا بھی ٹول ٹپا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے ڈریں گے، کچھ لوگ اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس کا آنا جانا کدھر ہے؟ ایم این اے اور ایم پی صاحب کے گھر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی سلیمان، یہاں کچھ دن بندہ ایم این اے یا ایم پی کے گھر جائے تو علاقے میں ٹول ٹپا بن جائے۔ وہ یار سانوں دے زمانے ہو گئے، اللہ دے گھر آندے ہیں، ساڈا دے بنے۔ اچھا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں، میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، ایم پی اے کا گھر بڑا ہے یا یہ گھر بڑا ہے؟ ایم این اے کا گھر بڑا ہے یا یہ گھر بڑا ہے؟ تو پھر میرا تو زیادہ بننا چاہیے، لیکن بنا اس میں اس گھر کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرے آنے میں کوئی کمی ہے۔ میں اس انداز اور اس طریقے سے نہیں آ رہا جو طریقہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتے ہیں، کیونکہ اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ میں اتنا نہیں اس مضمون کو چھیڑوں گا، بس جاتے جاتے اتنا کہہ جاؤں گا کہ یار جب بھی اس گھر میں آنا فقیر بن کے آنا ہے ہی، فقیر ہے، فقیر بن کے آؤ، پھر جو لے کے جانا ہے اس گھر سے لے جاؤ۔ ادھر سے سب کچھ ملتا ہے، شفا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، رزق ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، گھر ملتا ہے، قرضوں سے نجات ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے اس گھر میں۔ لیکن آؤ تو فقیر بن کے۔ اب پہلے پتہ نہیں کیا کیا بن کے آ رہے ہیں، فقیر بن کے آؤ تو پھر اگر تیری فقیری اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے وہ تجھے کیا کیا بناتے ہیں۔ چلو میں کہہ دیتا ہوں، پھر ان کی مرضی ہے وہ تجھے داتا صاحب بناتے ہیں کہ میاں میر لاہوری بناتے ہیں، لیکن تو آپ دینا نا میاں میر بن، تو آپ دینا نا داتا صاحب بن، کوئی تو فقیر بن، پتر ہے ہی فقیر ہے۔ آپ کے یا میرے نام کے آگے پیچھے جو کچھ لگا ہے بس لگا ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو۔ ہم کیا ہے؟ اللہ کے فقیر بن کے آؤ اور جو لے کے جانا ہے لے جاؤ۔ لیکن ہم توبہ جی، عرصہ دراز اللہ کی ذات نے یہ موقع دیا کہ مصلی پاک کی بھی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور میرا مرشد خانہ بالکل قریب تھا، اذان کی آواز مرشد خانے تک جاتی تھی، تو اس لیے آرڈر یہ تھا کہ اذان خود کہنی ہے، اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہنی ہے تو پہلے اسے اذان سننی ہے، اگر تو ٹھیک ہے تو پھر اس کو اجازت دینی ہے، نہیں تو اذان خود کہنی ہے، کیونکہ اذان خود کہنی ہوتی تھی۔ تو اذان کہہ کے گھڑی دیکھنا تو بھی اچھا خاصا ٹائم ہونا، پنکھے لائٹیں آن کرنی، تو میں نے وہ سنتوں کی نیت کر لینی، تو ابھی 3-4 منٹ رہتے تو میں نے وہ سنتیں ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے، پھر میں نے نمازیوں کا آنا دیکھنا، اور میں حیران رہ جاتا تھا، ایسی چال چل کے مسجد آ رہے ہیں کہ وہ چال تو آپ ہر گلی میں بھی نہیں چل سکتے، بٹن کھلا تھا جناب مسجد چاہ رہے ہیں، او بھائی فقیر بن گیا، بٹن بند کر، اتوں دا سریا کڈ، اینو باہر رکھ سو، باہر کانوں رکھنا، ناری سٹ کے تے روڑ ہی چھڑ سو، پکا اینو باہر رکھ سو، فقیر بن گیا، تیری چولی کوئی خیر پوے، تین کچھ عطا ہوئے۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے کرم ہے، نہیں تو پتر نام لے کے اٹھا دیے جائیں، چل نکل مسجد سے، تجھے تو اللہ کے گھر میں آنے کا ادب بھی نہیں پتا کوئی بھی، یہ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے معافی ہے۔ لیکن جو ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر چند دن آئے جائے ٹور ٹپا، سانو 20-25 سال ہو گئے نہیں آندے ہاں، سیکھو، میں اتنی بات سیکھو، وہ صرف فقیر نہیں ہے حضرت، فقیر بھی کیسا فقیر؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کتنی دیر باپ کے صلب میں رہا ہے،
پھر باپ کے سلب سے نکلا تو کدھر آیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر کنی دیر ماں دے رحم وچ رہے. اور اس وقت بھی حال یہ ہے کہ کئی بار دن میں پیشاب کرتا ہے، کئی بار دن میں پخانہ کرتا ہے. اس وقت بھی جتنے بیٹھے ہیں تھوڑا بہت پیشاب پخانہ اندر لیے بیٹھے ہیں. بولیں تو منہ سے تھوک گرتا ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں صفرا ہے، تلی میں صدا ہے، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، بنے ہم مٹی کے، پتہ نہیں آکڑ کس چیز کی ہے. جو اتنی گندگی اپنے اندر لے کے گھوم رہا ہو اس کو آکڑنا چاہیے. کس چیز کی آکڑ ہے؟ تو نقصان ہمارا ہوا ہے بچے، نقصان ہمارا ہوا ہے. اس لیے تو ہے تو ویسے ساریاں دے ہی، لیکن میں چلو کہنا نا گجراں دا بڑا بابا، گجراں دا بڑا بابا عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی، سلسلہ علیہ قادریہ شریف. جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں 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 ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. اونچا نا، اونچا نا، اچھا اونچا نا یا علی مولا، ہاں جی اونچا نا، اونچا نا ہوتا سبحان ربی الاعلی. اونچا نا، اونچا نا ہوتا ہے پتر، اونچا نا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم. اونچا نا، اونچا نا. جس نے اونچا نام رکھا تے چولہے دے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. یہ پتر چھری تے پھیر نہیں پینی نہ اپنے، جنہیں تے چھری نہیں پھیرنی ماہی لبنا، ماہی لبا انہوں یہ پتر جنہیں چھری پھیری ہے. لا دی چھری نال اپنا آپ ہی. دیکھیں نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ، میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو. اب پورا کلام پڑھیں حضرت ایک ہی بات بار بار آئے گی، تو 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 ایک ہی بات بار بار آئے گی، تو 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 بار بار ایک ہی بات آئے گی، تو تو. اور جب اپنی بات آئی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میں تے کم تر. جب اپنی بات آئی تو کہتے ہیں میں تے کم، میں تے کم تر، آہ کر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. میرے آلہ پھر چھری چھڑی بڑا پہلوانا دا کام ہے، ہاری ساری بندے دا کام نہیں اپنے آپ نے چھری پھیر، یہ پہلوانا دا کام ہے. تو میرے آلہ حضرت نے بھی پھیری، اور پھیری بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ معاجہ شریف کے سامنے لا دی چھری. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. چھری پھیر کیا بات. اس لیے تو پتر ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، سال بدل رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ہم ادھر کے. میں نمازی جو میرے بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، یا ایسے احباب بھی تشریف فرما ہوں گے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے کم و بیش کو 25 سال ہو گئے ہیں. کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا جسے 20 سال ہوئے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوگا 17 سال 15 سال 13 سال 12 سال 10 سال 8 سال 7 سال 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال. ہو سکتا ہے کسی نے اسی رمضان کریم میں نماز شروع کی. اللہ حضرت اگر ہم اپنے ان 25 یا 20 سالوں کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، مادی لحاظ سے دیکھیں، ہم نے بڑی ترقی کی ہے. چنگچی سے سائیکل پہ آئے، سائیکل سے حضرت موٹر سائیکل پہ آ گئے، موٹر سائیکل سے حضرت
مہران پہ آ گئے، مہران سے آلٹو پہ آ گئے، آلٹو سے کلٹس پہ آ گئے، کلٹس پہ سٹی پہ آ گئے، سٹی سے جی ایل آئی پہ آ گئے، جی ایل آئی سے 1.6 پہ آ گئے، 1.6 سے 1.8 پہ آ گئے، 1.8 سے ہم جو ہے نا وہ ہیول پہ آ گئے، ہیول سے ایم جی پہ آ گئے، ایم جی سے حضرت ہم ریوو پہ آ گئے، ریوو سے ہم ٹی ایکس زیڈ ایکس پہ آ گئے۔ اگر ابھی آپ ٹی ایکس یا زیڈ ایکس پہ نہیں پہنچے، کہیں راستے میں ہی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ سچ بتائیے گا دل تے کر دیں نا؟ جیسے اللہ کی ذات نے پیسے عطا فرمائے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کیا تبدیلی کی؟ کیا چینج کیا؟ پرانا گھر گرا کے اللہ کی ذات نے اور پیسے عطا فرمائے تو ساتھ والا خرید کے بھی، اور اللہ کی ذات نے پیسے عطا فرمائے کسی سوسائٹی میں چلے گئے۔ پہلے حضرت کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، اللہ کی ذات نے پیسے عطا فرمائے تو گل احمد، اور پیسے دیے تو الکرم، اور پیسے دیے تو جناب پاشا۔ پہلے حضرت سادی سی جوتی بھی پہن لیتے تھے 1200-1500 والی، اللہ کی ذات نے پیسے عطا فرمائے تو باٹا، اور پیسے دیے تو سروس، اور پیسے دیے تو بور جان، اور پیسے دیے تو اربن سول، اور پیسے دیے تو ہرش پپیز، اور پیسے دیے تو اٹیلین شوز۔ میں نے غلط تو نہیں کہا کچھ؟ ٹھیک ہے جی۔ ان 20 25 15 10 7 8 9 سالوں میں ہم نے ترقی، لیکن سچ سچ بتائیے گا آج سے 20 یا 25 یا 15 یا 10 جتنے سال پہلے آپ نے نماز شروع کی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ تب بھی 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی بتایا تھا نہیں 3 بار ہی۔ اچھا کیا بڑھا نہیں سکتے تھے؟ آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 13 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 15 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بتایا مادی ترقی کی ہے، دنیاوی ترقی کی ہے، لیکن روحانی ترقی اوتھے دے اللہ 20 سال بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا، اٹھتے بیٹھتے زبان سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اٹھتے بیٹھتے کیا نکلنا ہے حضرت؟ سجدے سے نہیں بتایا آج تک، ہوتے تھے ہوتے ہی کھلوتے۔ اور پھر دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں، یہ دکھ ہے 20 سال بعد دیکھو جی کار اڈے دا اڈا جی، 20 سال بعد بھی میں موٹر سائیکل پہ، یہ دکھ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ دکھ کیوں نہیں کہ 20 سال بعد بھی میرا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ حضرت کبھی آپ اپنی اسلاف کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے پتر، گل احمد یا الکرم یا یہ ریبو شیبو کیا چیز ہوتی ہے پتر؟ اگر وہ چاہتے تو ان کی سواریاں بھی جنت سے آتی، اگر وہ چاہتے تو ان کے جوتے بھی جنت سے آتے، اگر وہ چاہتے تو ان کے کپڑے بھی جنت سے۔ منہ ہی نہیں لایا حضرت، منہ ہی نہیں لایا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں۔ کتنی روٹیاں جی؟ ایتھے ایک بندہ 4 بنا کھاندا ہے، اسے سارے گھر لے کنیاں بنیاں؟ وہ یہ تو سیدہ پاک نے بتایا ہی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے ماہ بعد بنی ہیں، وہاں کہاں روز روٹی ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فخر اختیاری ہے، کہتی 4 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی مولا مرتضیٰ، 1 روٹی امام حسن پاک، 1 روٹی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اب کہتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، میں نے پاس بیٹھ کے کھلائی۔ جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ آئے کہتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، سالن رکھا لے کے اللہ کے پاک محبوب کریم علیہ السلام کی اللہ جناب میں حاضر ہوئی، جا کے روٹی پیش کی۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کی بابا 4 روٹیاں بنائی تھیں، 1 حضرت علی، 1 امام حسن، 1 امام حسین، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، یہ میری تھی، کھانے بیٹھی، دل نہیں مانا کھانے کو، آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ لکھا ہے سونی مبارک اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں 1 لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن دوسری طرف عالم کیا ہے، ساری رات اللہ کے حضور اللہ کی یاد میں گزارنی ہے۔ اور لکھا ہے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ربا تیری رات ہی موک گئی، کوئی رات نہیں بنا فاطمہ دا سجدہ پورا۔